الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سنا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو، اور اس جمعہ میں بھی اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا، خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو المناک واقعہ مدینہ الرسول میں پیش آیا۔ اسی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی مظلومانہ شہادت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ سیم وہی ایک کنڈیشن تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں تنازع ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو حابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، رک گئے قتل کرنے سے، خود قتل ہو گیا لیکن اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دونوں مسلمان تھے، دونوں نبی کی اولاد تھے۔ تو یہی واقعہ یہاں بھی پیش آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ سلطنت اور حکومت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میں اپنی جان کی خاطر مدینہ الرسول میں خون ریزی نہیں چاہتا، تو لہٰذا طاقت کے ہونے کے باوجود بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اجازت نہیں دی، صحابہ کرام کو اجازت مانگتے بھی رہے، شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی کے حرم میں خون بہانا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب گزشتہ جمعہ آپ نے سنے، بے شمار فضیلتوں کے حامل تھے، زبان پیغمبر سے کئی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت ملی ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا تھا، میرا رفیق جنت میں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ ٹائٹل اللہ نے حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ اور اسی طرح ہر موقع پر انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ جب آواز پیغمبر کی زبان سے کوئی آواز سنتے تو سب سے زیادہ تعاون جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کا نام غنی رکھا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد نبوی کے ساتھ جو جگہ ہے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں محمد اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کر دوں تو فرمایا کہ تجھے جنت کی بشارت ہے۔ تو جتنی جگہ اللہ کے نبی نے کہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے خرید کر وہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ اس موقع پر بھی جنت کی بشارت ان کو دی گئی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں ایک کنواں تھا بئر روما جس کا نام تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پانی بہت پسند تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو انہوں نے پورا کیا، جا کر یہودی سے معاملہ طے کیا، اور جو ہے چونکہ خود بھی بہت بڑے تاجر تھے اور جو ہے یہودی سے سارا کنواں خرید کر اس کے حقوق خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور یہودی مہنگے داموں پانی بیچتا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اعلان فرما دیا کہ چاہے کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے سب کے لیے یہ در کھلا ہے، جو بھی چاہے جتنا پانی چاہے یہاں سے نکال کر لے جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی جنتی ہونے کی ان کو بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی ہے اور جو ہے اس وقت اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہی کی بنائی ہوئی کمیٹی تھی جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، اور پھر سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، زمانہ خلافت میں یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، بلکہ اسلام ترقی کرتا جا رہا تھا۔ کہاں 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے تھے، تو ابتدائی 10 سال جو تھے خلافت کے، ان 10 سالوں میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یعنی اتنی زیادہ اسلام نے ترقی کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ سب سے زیادہ لمبا عرصہ خلافت کا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تقریباً 12 سال پر محیط ہے۔ تو 10 سال تو بڑی ترقی اور عروج کے تھے۔ پھر جو ہے وہ آپس اندر سے وہ ایک عبداللہ بن سبا یہودی تھا جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آیا، بڑا سازشی انسان تھا۔ اس نے آ کر جو ہے وہ پھوٹ ڈالی اور منافقین اس کے ساتھ تھے، تو جو ہے اختلافات بھی شروع ہو گئے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو ان کی خلافت میں اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے تمام لوگوں کو قرات قریش پر جمع کیے۔ ناشر قرآن بھی ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں قراتوں کا اختلاف شروع ہو گیا۔ جب یہ قرآن مجید عرب سے نکل کر عجم میں آیا، عجمی لوگ جیسے ہم لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، جب جو اصل قرآن ہے جب لکھا گیا تھا اس پر نہ تو نقطے تھے نہ کوئی زبر زیر پیشے، ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، کیونکہ عربی زبان میں تھا اور عرب لوگ اس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آج بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط انٹرنیٹ سے مل جائیں گے، وہ خطوط ذرا پڑھے، ان میں کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی۔ عربوں کو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی، اور جو ہے جب اجمیوں کی طرف یہ دین بڑھنے لگا، اسلام پھیلنے لگا، تو پھر قراتوں کا اختلاف ہونا شروع ہو گیا، اور جو ہے ظاہر بات قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، اور مختلف قراتیں، جس نے جس قرات میں قرآن کو سنا اور اس نے دوسرے سے اختلاف شروع کر دیا،
کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے استاد سے اس قرات پر قرآن سنا ہے، یہی قرات صحیح ہے، تو جو پڑھ رہے وہ غلط ہے۔ بس یہاں سے، حالانکہ اجمی لوگ تھے بیچارے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن 7 قراتوں پر ہے۔ جب یہ اختلافات عروج پر پہنچا، صحابہ نے جمع ہو کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے، آپ ایسا کریں کہ سب کو کسی ایک قرات پر متفق کریں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کچھ جمع ہو چکا تھا، کچھ صحابہ کے سینوں کے اندر موجود تھا، کچھ کاغذات پتھروں پر لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایک جگہ پہ نہیں تھا۔ یہ کام جو سب قرآن کے مختلف جگہوں سے ایک یکجا کتابی شکل میں قرآن کو جمع کیا ہے، تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایسا ہوا ہے۔ اور وہ بھی پیچھے وجہ کیا بنی، جب جنگ یمامہ ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو اس وقت تقریباً 700 بڑے بڑے قرہ جو قرآن کے قاری تھے، حافظ قرآن تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اتنا یعنی کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے قرآن کے حامل قرآن تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ تشویش آئی، کہنے لگے اگر اسی طرح یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا تو قرآن محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ قرآن تو وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ حضرت یہ معاملات ہیں، آپ اس کے میں کچھ غور و فکر کریں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں نہیں کیا۔ ان کا اپنا عشق رسول اور محبت تھی کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ پھر خیر صحابہ کا اصرار مسلسل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بار بار، پھر خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر حالات کو کھولا، اور میں نے پھر اس کو شرح صدر جب مجھے ہوا تو میں نے پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ کام لگایا کہ تم جو ہے قرآن کو جمع کرو، جو بھی آیت جو صحابی لے کر ہے اس پر 2 گواہ پیش کرے، پھر اس آیت کو قرآن کا حصہ بنانا اور لکھنا ہے۔ اب جو ہے وہ تمام جگہوں سے قرآن کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ، یاد تو سب کو تھا قرآن، اور کسی پتھر پہ لکھا ہے، کاغذ پہ لکھا ہے، یا کسی پتوں پہ لکھا ہے، جس جس جگہ پہ وہ کھجور کے پتوں پہ بھی قرآن لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، فرمایا سب کو جمع کر دیا گیا تو ایک کتابی شکل میں قرآن جو ہے وجود میں آیا، اور پھر جو ہے وہ قرات قریش پر تھا۔ اور یہ نسخہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ان کی خلافت کے بعد۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو نسخہ تھا جس پر سب متفق تھے، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور نبی کی بیوی ہیں ان کے پاس پہنچا۔ اس نسخے کو جو ہے منگوایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ دینا نہیں چاہتی تھی کہ یہ تو وہ نسخہ ہے جو وراثت میں آ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دینا۔ فرمایا کہ چند دنوں کے لیے ہم یہ نسخہ لینا چاہتے ہیں، پھر ہم واپس کر دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ مسائل اختلافات ہو رہے ہیں تاکہ ہم جمع کر سکیں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلایا، بٹھایا، اور قرآن کے نسخے 7 نسخے تیار کیے انہوں نے، اور پھر جو ہے یہ 7 نسخے سب کو قرات قریش پر جمع کیا، یعنی جو اللہ کے نبی جس قرات میں قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہمارے سامنے جو قرآن محفوظ ہے، جو اس کا رسم الخط ہے، یہ وہی رسم الخط ہے جس رسم الخط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اسی جو ہے قرات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور جو ہے وہ نسخے مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ بھیج دیے، اور وہاں حکم یہ جاری کر دیا اب اس تمام جو قراتیں ہیں مختلف پھیلی ہوئی ہیں، سب کو اکٹھا کر کے ان نسخوں کو لے کر ان کو ایک جگہ کر کے جلا دیا جائے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کو بے ادبی کے نظریے سے جلانا یہ گناہ ہے، لیکن اگر اس کی حفاظت کے نظریے سے اس کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو سکے، یہ شرعاً جائز ہے۔ تو یہ ایسے کسی بات میں چھوٹی چھوٹی بات میں فتوی بازی نہیں کرنی چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے کہ دین کا یہاں مزاج کیا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے، جلاتا ہے اور برا سمجھتا ہے، یقیناً وہ گستاخی ہے، قابل جرم ہے، لیکن حفاظت کے نظریے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ قرآن کو نہیں، ان کی قراتوں کو جن کا اختلاف تھا جلا دیا، اور ایک قرات پر پوری امت کو متفق کیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج ہمارے پاس جو قرآن کا نسخہ موجود ہے، یہ وہی جو ہے مصحف عثمانی اس کو کہا جاتا ہے، اور وہی نسخہ ہے، اسی قرات پر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ۔
اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور بہت پرامن تھا. آخری جو 2 سال ہے وہاں اختلافات شروع ہوئے، اور پیچھے جو ہے سازش تھی عبداللہ بن سبا یہودی کی. اس نے جو ہے بہت زیادہ اختلافات پھیلائے منافقین کے اندر، اور جو ہے حتیٰ کہ یہ جو منافقت اور یہ دشمنی بڑھتی چلی گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں نے محاصرہ کر لیا. اور یہ وہ ایام تھے جب صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے، اور جو ہے پیچھے سے یہ ساری کاروائی ہوئی، اور جو ہے 40 دن تک محاصرہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. روایات میں آتا ہے کہ چونکہ یہ سازشی لوگ تھے، مسجد نبوی میں جگہ جگہ پہ اپنے بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے، اور وہی عصا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہاتھ میں تھا. اور جو ہے تو خطبے کے دوران جو ہے لوگوں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، اور جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے کونوں سے آدمی کھڑے ہو گئے خطبے کے دوران کہ ہم آپ کو خطبہ نہیں دینے دیں گے. اور یہاں سے بات شروع ہوئی، اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑا وہاں سے شروع ہو گیا. ایک بدبخت آگے بڑھا، اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گریبان سے پکڑ کر ممبر سے اتارا، اور جو ہے توہین کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی. اور وہ جو عصا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابوبکر صدیق، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے خطبہ ارشاد فرماتے تو اس بدبخت نے اس کو توڑا، اور جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر چلے گئے اور پھر محاصرہ کر لیا. 40 دن تک جو ہے وہ بات چیت بھی ہوتی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دیں. اور جو ہے بلکہ اس سے پہلے ایک کھلی کچہری مسجد نبوی میں لگی. اب ان لوگوں کے اعتراضات جو تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اب کھلی کچہری لگائیں، اور ان کے اعتراضات کے جواب دیں. ان کو مسئلہ آخر کیا ہے؟ مسئلہ اعتراض تو بس ایسے فضول قسم کے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ بس مسلمانوں کی یہ ترقی اور یہ عروج یہ کافروں یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور یہ سازشیں پھیلا رہے تھے، اور آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے. بس یہ کئی اعتراضات کیے انہوں نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شافی جواب دیے، ان کا منہ بند ہوا، لیکن وہ اپنی سازش سے باز نہیں آئے. اور ہے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں مصر سے کچھ لوگ آئے تھے کہ مصر کے گورنر کو چینج کریں، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گورنر کو بدل دیتا ہوں، معزول کر دیتا ہوں. تو حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر بنایا، اور جو ہے خط دیا اور ان کو روانہ کر دیا کہ یہ آپ کے گورنر ہیں. اب جب یہ بھی ان کی سازش نہ چلی، ان کا تو تھا کہ شاید یہ گورنر نہیں بدلیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا اور ہم ان کو جو ہے اتار دیں گے، ان سے خلافت چھین لیں گے. خیر جب انہوں نے جو ہے ان کو گورنر بنا دیا، گورنر کو معزول کر دیا، مصر کے گورنر کو یہاں سے جا رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام کو خریدا. ان دشمنوں نے، ان بلوائیوں نے، جو سازشی لوگ تھے، تو خرید کر کیا کیا کہ آپ نے 2 دن کام کرنے ہیں ہمارے کہنے پر. ایک تو یہ کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر ہے وہ ہمیں دینی ہے، اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جو ہے وہ ہمیں لے کر آنا ہے ہمارے پاس، ہم نے یہ خط بھیجنا ہے. اب انہوں نے خود خط کیا لکھا کہ یہ جو گورنر آ رہا ہے آپ کے پاس، جیسے ہی آپ کے پاس پہنچے اس کا سر قلم کر دیا جائے، اور اوپر مہر لگا دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جو گھوڑا وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. درمیان راستے میں جا رہے تھے، یہ سازش یہ جو ہے وہ فاش ہو گیا معاملہ. تو پھر جو ہے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واپس آئے، اور بڑا ان کو غصہ تھا کہ یہ کیا کیا، خود ہی مجھے گورنر بنا کر بھیجا، خود ہی میرے قتل کا حکم بھی جاری کر دیا. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے سازش کچھ اور چل رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کی، یہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہے، ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ان کی اہلیہ تھی، جو ان کی والدہ تھی محمد بن ابو بکر کی، ان سے شادی کی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یوں کہہ لیں کہ ستیلے باپ تھے وہ محمد بن ابو بکر کے. باپ کے سامنے معاملہ رکھا، فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، 12 سال ہم نے عثمان غنی کے ساتھ گزارے ہیں، وہ ایسا بندہ نہیں ہے، نہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے، میں اس معاملے کی تحقیق کرتا ہوں. ظاہر بات ہے جس کے قتل کا حکم ہو، جس کو پتہ چل جائے، غصہ تو آنا ہے اس کو. اب وہ جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فرمایا کہ یہ غلام کس کا ہے؟ کہا کہ میرا غلام ہے. یہ گھوڑا کس کا ہے؟ فرمایا گھوڑا بھی میرا ہے.
اور یہ مہر جو خط پہ لگی یہ کس کی مہر ہے؟ فرمایا میری مہر ہے یہ خط پڑھو۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خط پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا سازش میرے خلاف ہو گئی۔ فرمایا کہ علی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں یہ خط میں نے نہیں لکھا، مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب واضح سارا معاملہ ہو گیا، صحابہ کرام تو پہلے مطمئن تھے کہ ایسا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ معاملات بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ محاصرے کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور جو ہے وہ بڑی سخت کلامی ہوئی آپس کے اندر، اور گریبان تک ہاتھ بڑھایا۔ فرمایا کہ بیٹا اگر آج تیرا باپ ابو بکر ہوتا تو تجھے یہ کام کرنے دیتا؟ اب یہ بات ان کو سمجھ آ گئی، وہ کہنے لگے کہ ہرگز وہ مجھے ایسی اجازت نہیں دیتے۔ وہاں سے پھر اٹھے ہیں، دوبارہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے کوئی ایک صحابی بھی ان میں شامل نہیں تھا، نہ کسی صحابی کا کوئی بیٹا شامل تھا۔ یہ محمد بن ابو بکر اولن تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے بتایا تو پھر پیچھے ہٹ گئے کہ یہ واقعتاً ان لوگوں کی سازش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت آپ ہمیں اجازت دیں، یہ جو لوگ ہیں ہم ان کا جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن ہم پابند ہیں کہ آپ اجازت دیں گے، آپ امیر المومنین ہیں، امیر کے حکم کی ہم مخالفت نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ علی یہ میری جان کے دشمن ہے، جب مجھے قتل کر دیں گے پھر جو مرضی ان کے ساتھ کرنا، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنے نبی کے حرم میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان نے ہمارے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا، مگر ان کی کیا اوقات تھی کہ مدینہ الرسول میں آ کر جو ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کا محاصرہ کریں۔ صرف ہم پابند تھے کہ امیر المومنین نے ہمیں اجازت نہیں دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو دروازے پہ دربان کھڑا کیا تھا، چوکیدار کھڑا کیا تھا کہ کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہ گھس سکے، یہ خیال رکھنا۔ اور جب شہید ہو گئے ہیں، پیچھے سے حملہ کیا سارا، بعد میں روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ جگر حضرت امام حسن سے بہت ناراض اور بہت ڈانٹا ان کو کہ تمہیں جب میں نے کھڑا کیا تھا تو کیوں لوگوں کو اندر گھسنے دیا، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ انہوں نے عذر کیا کہ حضرت ہمیں وجہ نہیں پتہ چلا، پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، دیواریں پھلانگ کر جو ہے گھر میں داخل ہوئے، سامنے سے ہم نے کسی کو اندر نہیں جانے دیا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس معاملے پر۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ تھا، محاصرے کے دوران ایک دن چھت پر آئے اور لوگوں کو خطاب کیا، کہنے لگے تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جو بیر رومہ خرید کا جو وقف کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بدبختو آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نے ہی خرید کر دیا تھا، آج اسی کنویں کا پانی مجھ پر تم نے بند کیا ہوا ہے، مجھے اسی کنویں کا پانی پینا نصیب نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں کی، تقریر کی، اور فرمایا کہ لوگوں تین وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، کسی انسان کا قتل جائز ہے۔ یا تو وہ الیاذ باللہ مرتد ہو جائے، کوئی مسلمان دین کو چھوڑ دے، 3 دن کی مہلت دے کر حاکم وقت اس کو قتل کر دے۔ میں تو الحمدللہ تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسی دین پر قائم ہوں، مرتد نہیں ہوا، کس وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتے؟ یا دوسری وجہ یہ ہے کوئی آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود کوئی زنا کر لے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ میں نے تو اسلام سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کی، زنا تو دور کی بات، اتنے حیا والے تھے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو پوری زندگی کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اتنے حیا والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، ایک مرتبہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر آئے پاس بیٹھ گئے، عمر آئے پاس بیٹھ گئے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی کو ڈھانپ لیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ مجھ شخص سے حیا کیوں نہ کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ تم زنا کی وجہ سے کسی کا قتل کرنا جائز ہے شریعت میں نے تو کبھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کس وجہ سے مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو یہاں بھی تیسرا وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے، اسلام میں یہ سزا ہے۔ میں نے تو انسان کیا کبھی کسی جانور کو میں نے قتل نہیں کیا، کس وجہ سے مجھے قتل کر رہے ہو؟ خیر کسی نے کوئی بات نہیں مانی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں صرف 40 دن تک یہ محاصرہ رہا، انہوں نے پانی تک بند کر دیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر کچھ کر سکتے ہو تو مجھے پانی پہنچا دو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مٹکا اٹھایا پانی کا، نارے دن بدبختوں نے تیر مارا جو ہے توڑ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پگڑی اتاری اور دیوار کے اوپر سے گھر کے اندر پھینکی اور آواز دی، عثمان میں نے پوری کوشش کی لیکن ان بدبختوں نے پانی اندر نہیں آنے دیا۔ یہ میں نشانی کے طور پر پگڑی بھی اپنی بھیج رہا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن ان بدبختوں نے پانی نہیں آنے دیا۔ اب یہ اسی طرح بھوکے پیاسے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، ہر وقت یہی حال تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہود کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا، کہنے لگے لوگوں میں آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا ہوں، آپ جانتے ہیں میرا مقام اور مرتبہ کہ میں جو ہے تورات انجیل کا عالم ہوں، اور میں نے جو ہے اسلامی تاریخ پڑھی ہے، جو ماقبل انبیاء کے حالات کو بھی پڑھا ہے۔ تاریخ میں یہ ہے کہ جب کوئی نبی فرمایا کہ تم عثمان کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو روک لو، باز آ جاؤ، وگرنہ بہت بڑا فتنہ بھی برپا ہوگا، بہت لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ فرمایا کہ جب کوئی نبی قتل ہو جاتا ہے ناحق، ظاہر بات نبی ناحق کی قتل ہوتے، نبی قتل ہوتا تو اس کے بدلے میں 70,000 لوگ جب تک قتل نہ ہو جائے اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی نبی کا خلیفہ جانشین جب کوئی قتل ہو جاتا ہے ناحق تو کم از کم 35,000 قتل ہو تب جا کر وہ خون کا بدلہ پورا ہوتا ہے۔ تم اپنے ہاتھوں کو روک لو وگرنہ بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا۔ کسی نے کوئی بات نہ مانی، بلا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ، یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور جو ہے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے عصر سے پہلے کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ عثمان اور ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہیں، عثمان ہم آج کی افطاری کا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ بیدار ہوئے تو اپنی بیوی حضرت نائلہ سے کہا کہ میرا پاجامہ لے آؤ۔ ویسے عام تہبند باندھتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میری شلوار لے آؤ میں وہ پہننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ آج مجھے یقین ہے کہ آج میری شہادت ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ جب وہ مجھے شہید کرے تو میرا تہبند کھل جائے، اس لیے میں آج پیجامہ پہنتا ہوں تاکہ اسی حالت میں جو ہے وہ میری روح پرواز کر جائے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ کے پہلا پارہ اس کا آخری سبق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ الفاظ ہے۔ اب یہ جو بلوائی تھے، یہ جو سازشی لوگ تھے، سبائیت جن کے دل و دماغ میں بھری ہوئی تھی، مکان کے پیچھے سے دیوار کو لانگ کر اندر آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، کہ خنجر مارا جس سے جو ہے وہ خون کا فوارہ اٹھا، جو خنجر نکالا گیا تو قرآن مجید پر پڑا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو جس جگہ شہید ہوتے ہیں وہ چیزیں اس کے لیے گواہی دے گی۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا گواہ خود اللہ کا قرآن ہوگا۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ استنبول کے اندر یہی قرآن کا نسخہ جس پر یہ خون عثمان لگا ہوا ہے، آج بھی ان ترکیوں نے محفوظ اس کو کیا ہوا ہے، استنبول کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح انہوں نے شہید کیا، ایک بدبخت سینے پر چڑھ کر بیٹھا اور داڑھی مبارک کو نوچا، منہ پر تماچے مارے، اور حضرت نائلہ جو ہے آگے بڑی جو ہے تو تلوار کے وار سے ان کی 3 انگلیاں جو ہیں وہ بھی کٹ گئی۔ انہوں نے اس وقت اس بدبخت کو بددعائیں دی کہ اللہ رب العزت جو ہے تجھے اندھا کر دے، تجھے اپاہج کر دے اور تیری مغفرت نہ کرے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی دن یا پھر 3 دن کے بعد اسی طرح جو ہے وہ روایات مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جنازہ نہیں پڑھنے دے رہے تھے، لاش مبارک کو اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، یہ باہر آئی لوگوں کو خطاب کیا کہ لوگوں تم مجھے جانتے ہو، میں نبی کا حرم ہوں، اگر تم نے یہ جنازہ نہ پڑھنے دیا تو میں اپنا جو ہے نقاب سے باہر آ کر خود آ کر عثمان غنی کی لاش کو اٹھا کر جا کر دفن کرنے کے لیے لے جاؤں گی، اور پھر میرا راستہ روک کر دکھانا۔ اب یہ کچھ باتیں اس قسم کے واقعات تو پھر کچھ وہ ٹھنڈے پڑے اور رات کے وقت جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھا اور جنت البقیع کے بالکل لاسٹ میں جو ہے جن کی قبر مبارک ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کہا کہ آپ حضرت عثمان غنی کو بلاؤ، میں نے بلایا، میں بڑی متجسس تھی، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ ایک ہی کمرہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، درمیان میں پردہ تھا، خواتین پھر جب کوئی ملاقات کے لیے آتا تو پردے کے پیچھے ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت کا ایک جوڑا پہنائیں گے، لوگ تجھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے، اتارنے کی کوشش کریں گے، اس کو مت اتارنا۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی تھی تجھے میرے قریب دفن نہیں ہونے دیں گے لوگ، لیکن تجھے جہاں بھی دفن کیا جائے گا تیری قبر اور میری قبر کے درمیان کا جو حصہ ہے جو بھی اس میں دفن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ جو ہے سارا حصہ ہے یوں کہہ لیں کہ جنت البقیع کا جو بھی مدفون ہے ان کے لیے یہی فضیلت ہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، وہاں دفن کیا گیا۔ ایک آخری بات جو ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھیں جو لوگ بھی اس سازش میں شریک تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گن گن کر ان سے انتقام لیے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسی طرح علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا آنکھوں سے اندھا ہے اور جو ہے اپاہج ہے اور جو ہے زبان سے دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا یہ کون آدمی ہے، مغفرت بھی مانگ رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو میں نے اس کو الگ پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے تجھے؟ فرمانے لگے رو پڑا، کہنے لگا میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔